ایک جنگ ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری ویل ڈیکوریٹڈ غازی بریگیڈیئر تنویر احمد خان صاحب, ستارہ جرأت, ستارہ امتیاز ملٹری. السلام علیکم تنویر صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور یقیناً جس طرح کہ جب بھی مارکہ کارگل کا ذکر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کے بارے میں کچھ خاص آگہی نہیں ہے. ذرا کچھ بتائیے گا کہ کارگل کی کیا صورتحال تھی, اور ہم جانتے ہیں کہ اس مارکے میں آپ شدید زخمی بھی ہوئے, لیکن پاکستان کی سرحد کی حفاظت اتنے دشوار گزار ایریا میں, ٹپوگرافی میں کس طرح ممکن بنائی گئی؟ جی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کارگل کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا. مجھے کارگل سے پہلے بھی جو دنیا کا سب سے اونچا بیٹل فیلڈ ہے سیاچن, وہاں پہ بھی 1 سال یونٹ کمانڈ کرنے کا اعزاز حاصل ہے. تو جب میں کارگل کی کمانڈ پہ گیا تو میرے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی, میں پہلے بھی اس آگ کے دریا سے گزر چکا تھا. کارگل کے محاذ پہ ہم دشمن کے پیچھے 1 مہینہ بیٹھے رہے, انہیں پتا نہیں تھا. انہوں نے ہم پہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب ہمارے اوپر 2-4 پوسٹوں کے اوپر حملہ نہیں آ رہا ہوتا تھا. اور جو ایک بار مار کھا کے گیا وہ دوبارہ نہیں آیا, ہمیشہ فریش ٹروپس کے ساتھ ہی آئے. اور تنویر صاحب اس کے بارے میں ایک بار تو ایسا بھی ہوا. جی بالکل, جی فرمائیے. میں آپ کو بتانا چاہتی تھی تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رسالدار ریٹائرڈ بشیر صاحب, جو کہ وار ویٹرن ہیں, اور یقیناً 1965 کی جنگ میں آپ نے حصہ لیا. بہت بہت شکریہ بشیر صاحب وقت نکالنے کے لیے. جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جنگ کے انداز بدلے گئے ہیں, آج تو ہم 5G وار کی بات کر رہے ہیں, کارگل اور سیاچن جیسے مشکل دشوار ٹپوگرافیز کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یقیناً 1965 کے اس حوصلے اور جذبے کو بھی دوبارہ ایک طرح سے اس کو وزٹ کرنا ہے. بتائیے گا کہ اس وقت کیا ماحول تھا, اس وقت کیا جذبے تھے, اور 1965 میں آپ کا جو اپنا ایکسپیرینس تھا اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دونوں جگہیں 1965 اور 1971 کی اور کیبری کے سامنے میں نے دونوں جنگیں لڑی. 1965 میں جب جنگ لڑی تو ہم کھاریاں میں تھے, اور کھاریاں سے ہم موو کر کے ایم کر سیکٹر, جو کہ عام سیکٹر ہے, اس میں یونٹ جو ہے وہ کے لیے چلے گی. ہم قصور سے آگے DRB نہر, اس کے آگے نالا کو کراس کر کے پاکستان کی چیک پوسٹ اور انڈیا کی چیک پوسٹ سے گزر کر انڈیا کی سرزمین کے اوپر پاکستان کی اور کیبری نے قدم رکھا, اور ہم ایڈوانس کرتے ہوئے انڈیا کے ایک اسگڑھ میں پہنچے, اور وہاں سے ہم ایڈوانس کر کے. بشیر صاحب تھوڑا سا آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے, وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ فکس اٹ. تنویر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے بہادر سپوت جس جواں مردی سے لڑتے ہیں, یقیناً اس کا کوئی ثانی ہمیں پوری دنیا میں نہیں ملتا, اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ایک یونٹ اور آپ کے ساتھی آپ کے لیے کبھی کبھار آپ کے اپنے خاندان, اپنی فیملی سے بھی زیادہ کلوز ہوتے ہیں. تو جب ایسے کسی مارکے سے واپسی ہوتی ہے آپریشن سے, اور جن کے ساتھ ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں, اس وقت ایک غازی کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ میڈم, ہمارے ساتھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بھائی, ہمارے بچے. اور میں نے اپنے ایک آفیسر کو, اس کے والد کو میں نے کہا کہ آئی وش آئی ہیڈ اے سن ایز بریو ایز یور سن, جو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے. ان کی جگہ ایک خاص ہے. بالکل. اور وہ ہم سے افضل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا, ان کو یہ سعادت دی. باقی ہم بے شمار موقع ایسے ہوتے ہیں جب زندگی اور موت میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے,
اور یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا ہے اور ہمیں وہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. میں نے جنگ کے دوران تمام مشکل فیصلے تیمم کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد کے ساتھ حاصل کیے اور الحمدللہ میرا جنگ میں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا اور مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ڈر نہیں آیا. بے شک. تنویر صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی فوج کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں آفیسرز کی جو شہادتیں ہیں یعنی لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا اگر ریشو دیکھا جائے وہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اینڈ دیٹ از وائی وی لوز مینی کمپیٹنٹ یعنی یہ شہید ہوتے ہیں ہمارے آفیسرز اور فرام دا فرنٹ لیڈ کرتے ہیں آپریشن کو آپ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیے. میڈم جنگ میں جب تک لیڈر خود نہیں لیڈ کرتا اس کے ساتھ اس کو فالو کرنے والے کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اور جنگ میں لیڈ کرنے کا طریقہ ہی صرف یہ ہے کہ آپ لیڈ کریں فرنٹ سے کریں اور آپ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک ایک جنبش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہی وہ جرأت لیتے ہیں اسی سے وہ حوصلہ لیتے ہیں. صحیح. جب لیڈر ہمت کرتا ہے اپنا خود اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے تو کوئی جوان پیچھے نہیں رہتا. یہ میں نے دیکھا ہے خود دیکھا ہے جی. اور اس میں مجھے ایک رتی برابر شک نہیں. بالکل. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میری بہت زیادہ فیملیز سے ملاقات رہی ہے شہداء کی فیملی سے اور ابھی بھی ہم کچھ دیر قبل ان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ کیا جذبہ ہے یہ کچھ خاص ہے ہمارے لیے کہ جب بھی میں نے شہید کی فیملی سے ان کے والدین سے بات کی ہے تو وہ اظہار تشکر کرتے ہیں یعنی اپنے دل میں وہ غم وہ تکلیف اپنی جگہ لیکن شہید کی شہادت پر وہ اظہار تشکر کرتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہمارے ایک نہیں کئی سپوت ہوتے تو وہ سب کے سب اس وطن عزیز پہ قربان. یہ آپ نے دنیا کی کسی اور ملک میں دیکھا ہے کسی اور قوم میں یہ جذبہ دیکھا ہے؟ میڈم ہم اور انڈیا ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں. یہ اسلام اور ہمارا مذہب ہی ہے جو ہمیں ان سے افضل کرتا ہے ورنہ میں بھی راجپوت ہوں وہاں پہ بھی راجپوت ہے مگر اسلام ہے جو میرا ایک جذبہ شہادت ہے اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ مجھے ان سے منفرد کرتا ہے. میں اسی ایک جذبے کی وجہ سے ہم ان سے افضل ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارا جب ہمیں یہ جذبہ ہوتا ہے تو ہمارا کوئی میچ نہیں ہے نہ اس بر صغیر میں نہ کسی دنیا میں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو قربانی دینی ہے ہم ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہتر زندگی کے لیے دے رہے ہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے جو اپنی موجودہ نسل ہے اس کے لیے بھی اور آئندہ والے ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہتر زندگی دے. میرے والد نے جب میں کارگل کی جنگ کے بعد آیا جو کہ ایک بہت نیک پرہیزگار آدمی تھے مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تم غازی ہو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ ابو جان میں اگر ولی اللہ بھی بن جاؤں تو میں پھر بھی آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا مگر یہ ایک جذبہ تھا میرے والد کا جو کہ میرے لیے مشعل راہ تھا اور یہ ہم سب کو اس چیز پہ گامزن رکھتا ہے کہ بالکل اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے تمام شہداء اور غازیوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر تنویر احمد خان صاحب ستارہ جرت اور ستارہ امتیاز ملٹری مارکہ کارگل کے غازی. ابھی